شاہ نواز بالآخر مہر النساء کو اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے عمل سے شادی سے صاف انکار کرنے والا ہے۔ دراصل جب شاہ نواز مہر النساء کو اس کی دوست کے گھر ڈراپ کر کے عمل کے گھر کی طرف بڑھتا ہے نکاح کے لیے، تو اس کے دل میں عجیب سی بے چینی ہوتی ہے اور اس کے دماغ میں مہر النساء کی باتیں گھومتی رہتی ہیں، اسپیشلی جب مہر النساء نے بہت پیار سے شاہ نواز سے کہا تھا کہ مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا۔ اب تو جیسے شاہ نواز کے دل و دماغ میں باقاعدہ ایک جنگ شروع ہو چکی ہے۔ دماغ ہے جو کہتا ہے کہ تم اپنی ماں سمن شاہ کی حکم عدولی نہیں کر سکتے، جبکہ دل چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ تم مہر النساء سے بے وفائی نہیں کر سکتے۔ بالآخر دل کی جیت ہوتی ہے اور شاہ نواز سوچ لیتا ہے کہ میں کسی صورت عمل سے شادی نہیں کر سکتا۔ میری زندگی میں اگر کسی کی جگہ ہے تو وہ صرف اور صرف مہر النساء ہے۔ لیکن جیسے ہی عمل کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو خود کو ایک دفعہ پھر سے بے بس محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہاں بہت سے مہمان جمع ہیں، عمل دلہن بنی بیٹھی ہے اور اس کی ماں کی عزت کا سوال ہے۔ شاہ نواز کو تو کچھ سمجھ نہیں آتا، خالی دماغ سے چلتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور عمل کے ساتھ صوفے پر بیٹھ جاتا ہے۔ مولوی صاحب بھی پہنچ چکے ہیں اور اتنے لوگ بھی موجود ہیں۔ شاہ نواز کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں کس طرح سے اس شادی سے انکار کروں، کہاں سے اتنی ہمت لے کے آؤں۔ دل و دماغ میں مسلسل مہر النساء کا چہرہ، اس کی باتیں، اس کی یادیں گھوم رہی ہیں۔ اب وہاں پر موجود تقریباً سبھی لوگ، خاص طور پہ عمل کے پیرنٹس، یہ بات محسوس کرتے ہیں کہ عمل تو اس شادی سے بہت خوش نظر آ رہی ہے، جبکہ شاہ نواز کے چہرے پر خوشی کا شائبہ تک نہیں، بلکہ شاہ نواز کو دیکھ کے تو صاف لگ رہا ہے کہ اسے مجبور کر کے یہاں بلایا گیا ہو۔ جسمانی طور پہ تو وہ یہاں موجود ہے، لیکن دماغی طور پہ وہ کہیں اور ہے۔ اب مولوی صاحب جب نکاح رجسٹر پر عمل سے سگنیچر کروانے کے بعد وہ رجسٹر شاہ نواز کی طرف بڑھاتے ہیں تو سگنیچر کرتے کرتے شاہ نواز میں یکدم ہمت آتی ہے۔ کچھ مہر النساء کی باتیں یاد آتی ہیں جو اسے مزید حوصلہ دیتی ہیں۔ شاہ نواز رجسٹر اور پین پرے پھینکتا ہے اور شادی سے صاف انکار کر دیتا ہے۔ اب شاہ نواز تو وہاں سے اٹھ کے باہر نکل جاتا ہے، لیکن سمن شاہ کو تو جیسے سانپ سونگھ جاتا ہے، اور دوسری طرف عمل اور اس کے پیرنٹس بھی شاکڈ ہو جاتے ہیں کہ شاہ نواز نے یہ کیا حرکت کی ہے۔ خاص طور پہ دلہن بنی بیٹھی عمل کو تو شدید ذلت کا احساس ہوتا ہے۔ سمن شاہ ماحول کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے اپنے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ شاہ نواز نے پتہ نہیں یہ سب کیوں کیا ہے، لیکن آپ لوگ فکر نہ کریں، میں اسے سمجھاؤں گی اور وہ عمل سے شادی ضرور کرے گا۔ لیکن صفدر شاہ کا غصہ تو شدید تر ہو جاتا ہے اور اس شادی سے صاف انکار کر دیتا ہے۔ سمن شاہ سے کہتا ہے، کیا مطلب کہ تم سمجھاؤ گی؟ کیا میری بیٹی اتنی گری پڑی ہے کہ تمہارا بیٹا اسے شادی سے انکار کر کے چلا جائے اور تم اسے سمجھا بجھا کے واپس لے کر آؤ؟ میں تم سے اب کوئی رشتہ جوڑنا نہیں چاہتا، آج سے تم میرے لیے اور میں تمہارے لیے مر چکا ہوں۔ دوسری طرف مہر النساء کی دوست تو گھر پہ موجود نہیں ہوتی، اسی لیے وہ اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہے، لیکن وہاں پہ بھی اسے عجیب بے چینی سی محسوس ہوتی ہے تو اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں زیادہ دیر یہاں نہیں رکوں گی، گھر واپس جاؤں گی۔ شاہ نواز جو پہلے ہی گھر تو پہنچ جاتا ہے لیکن پریشان ہوتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا، پھر خود کلامی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں بالکل ٹھیک کیا، میں نے آج مہر النساء کو اپنی محبت کا ثبوت دے دیا۔ کیونکہ شاہ نواز کو اچھے سے اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ مہر النساء کے بغیر جی نہیں سکتا اور نہ ہی اس کی زندگی میں مہر النساء کے سوا کسی اور کی گنجائش بن سکتی ہے۔ سمن شاہ زین شاہ کے ساتھ غصے میں گھر داخل ہوتی ہے اور آتے ساتھ ہی شاہ نواز پہ برس پڑتی ہے کہ تم نے آج بہت غلط کیا، میرے بھائی کے سامنے مجھے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ عمل کے ساتھ تو شادی کا فیصلہ تم نے خود کیا تھا، تو بھلا اس کا کیا قصور تھا کہ تم نے اسے اس طرح سب کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیا؟ تو شاہ نواز بھی اس بار اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے صاف بتا دیتا ہے کہ میں صرف اور صرف مہر النساء کا ہوں، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے اور میں اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ سمن شاہ شاہ نواز سے کہتی ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے، تمہیں اچھے سے یاد ہے نا کہ تم نے اس لڑکی سے شادی کیوں کی تھی؟ صرف اپنے چھوٹے بھائی کی جان بچانے کے لیے، اس سے جھوٹی محبت کا ناٹک کیا تھا،
اس لڑکی کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ شاہ نواز کے دل میں جگہ بنا سکے۔ وہ ایک نیک ذات سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہماری نسل کو آگے بڑھانے کے قابل نہیں ہے۔ ہماری نسل ایک اونچی ذات کی لڑکی سے ہی آگے بڑھے گی اور اس کے لیے عمل سے بہتر کوئی انتخاب نہیں ہو سکتا۔ شاہ نواز کو تو اپنی ماں کی سوچ پر شدید افسوس ہوتا ہے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ دیتا ہے کہ جب محبت ہوتی ہے تو رنگ، نسل، روپ، خاندان یہ سب میٹر نہیں کرتا۔ اور ایک بات اچھے سے یاد رکھیں کہ مہر النساء اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے ہمارے خاندان کا حصہ نہیں بنی تھی، بلکہ ہم نے اونچے خاندان والوں نے اسے دھوکہ دے کے اپنے خاندان کا حصہ بنایا تھا۔ ٹھیک ہے، اس وقت میں نے اس کے ساتھ جھوٹی محبت کا دعویٰ کیا تھا، صرف اور صرف اپنے چھوٹے بھائی زین کی زندگی بچانے کے لیے، اسے جیل سے رہائی دلوانے کے لیے، اور وہ سب بھی ہم نے اس کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے کیا تھا، ورنہ یہ بات تو آپ کو اور مجھے بہت اچھے سے پتہ ہے کہ زین مہر النساء اس کے پورے خاندان کا مجرم ہے۔ اس نے اس کے بھائی کو جان بوجھ کے اپنی گاڑی کے نیچے کچلا تھا۔ لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آج جس لڑکی سے میں جھوٹی محبت کا دعویٰ کر کے اپنی زندگی میں شامل کر رہا ہوں، وہ لڑکی اپنی بہترین عادات اور اعلیٰ کردار کی وجہ سے ایک دن میرے دل میں جگہ کر جائے گی۔ اور اگر آپ بھی مہر النساء کو ذرا غور سے دیکھیں نا تو اس کی شخصیت اور تربیت آپ کو کسی بھی اعلیٰ خاندان کی لڑکی سے کہیں زیادہ بہتر نظر آئے گی۔ سمن شاہ تو شاہ نواز کی یہ سب باتیں سن کے شدید پیچ و تاب کھاتی ہے اور اسے یوں لگتا ہے جیسے میں اس 2 ٹکے کی لڑکی کے سامنے ہار گئی ہوں۔ اب زین جب دیکھتا ہے کہ اس کا بھائی ماں کی بات سننے کو تیار نہیں تو وہ اپنی طرف سے بڑا سمجھدار بن کے خود بھائی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی، عمل تو پھر بھی آپ کے کیلیبر کی لڑکی ہے، لیکن وہ مہرو۔ زین کے منہ سے ابھی یہی نکلتا ہے کہ شاہ نواز خون خوار نظروں سے زین کو دیکھتے ہوئے اپنی بکواس بند کرنے کا کہتا ہے اور اسے صاف سنا دیتا ہے کہ عزت سے نام لو، وہ میری بیوی، اس گھر کی بڑی بہو ہے۔ آج تو میں نے یہ سب معاف کر دیا، لیکن اگر دوبارہ میں نے تمہارے منہ سے مہر النساء کا نام اس طرح سے سنا یا اس کے بارے میں کوئی بات سنی تو یاد رکھنا کہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دوسری طرف مہر النساء جب گھر میں داخل ہوتی ہے تو اس کے کانوں میں یہ بات پڑتی ہے کہ آج شاہ نواز کا عمل سے نکاح ہونے جا رہا تھا۔ اس سے آگے تو اسے کچھ سنا ہی نہیں جاتا۔ اسے تو یقین ہی نہیں آتا کہ شاہ نواز میرے ساتھ بے وفائی کر سکتا ہے۔ وہ تو الٹے قدموں اپنے ماں کے گھر لوٹ جاتی ہے اور جب اس کی ماں اسے روتے ہوئے دیکھتی ہے تو فوراً پوچھتی ہے کہ کیا ہوا، تم تو ابھی اپنے گھر گئی تھی، جس پہ مہر النساء بتا دیتی ہے کہ شاہ نواز دوسری شادی کرنے والا ہے۔ یہ سن کے تو اس کی چاچی کو بہت ہی مزہ آتا ہے۔ مہر النساء سے کہتی ہے کہ کیا اب تم ہمیشہ کے لیے گھر واپس آ گئی ہو؟ اور ادھر زین جب اپنے بھائی کے ہاتھوں ذلیل ہوتا ہے تو اس کے دل میں مہر النساء سے بدلے کی آگ مزید بھڑک اٹھتی ہے اور سوچ لیتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے مہر النساء کو اس کے کیے کا مزہ چکھانے کا اور بھائی کو بتانے کا کہ مہر النساء کی اوقات ہے کیا، جس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ مسکان کو بلوائے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ برا کرنے کی کوشش کرے یا پھر اسے کچھ دن کے لیے کہیں غائب کروا دے۔ ہوپ فلی کہ اس سے پہلے مسکان کو کوئی نقصان پہنچے، شاہ نواز اسے ریکور کروا لے گا اور اس زین کا اصل چہرہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا، اور جس شاہ نواز نے اس زین کو جیل سے رہائی دلوانے کے لیے مہر النساء سے نکاح کیا تھا، اب خود زین شاہ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجے گا۔ تو ناظرین، آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں بتانے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔